جی عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم حصہ نظم پڑھیں گے اور حصہ نظم میں جو سب سے پہلی نظم ہے وہ ہے حمد۔ سب سے پہلے ہم نظم کو پڑھتے ہیں، اس کا مقاصد تدریس پڑھیں گے اور پھر آگے نظم کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس پڑھتے ہیں کہ طلبہ کو حمد و ثنا کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے متعارف کرانا۔ ٹھیک ہے جی، حمد و ثنا کے معنی اور مفہوم۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، اس لیے وہی ذات تعریف کے لائق ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کا دوسرا مقصد ہے کہ طلبہ کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا۔ ذات و صفات مطلب اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، واحد ذات ہے، لا شریک ذات ہے، اور وہ بے شمار صفات کی مالک ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی جتنے بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ طلبہ کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ توحید کی عظمت یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین، اس سے بڑھ کر اور چیز کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کے خالق ہے۔ کائنات کیا ہے؟ کائنات بنیادی طور پر اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تمام کائنات ہے، کیونکہ اللہ نے تمام کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ نباتات ہے، چاہے وہ جمادات ہے، چاہے وہ نظروں کے سامنے ہے، چاہے وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ ان تمام چیزوں کا احساس یقین کے ساتھ اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ ایمان کی پختگی ہے۔ اب ہم آئیں گے نظم کے مفہوم کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیے، یہ پہلا شعر ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اب دیکھیں، آپ کی آسانی کے لیے اشعار کے میننگز اوپر ہی لکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا، قبضہ کہتے ہیں قابو میں کرنا، گرفت، پکڑ یا اثر، اور اس سے سوا تیرا، سوا مطلب بڑھ کر، یا تیرا سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں اور حمد میں اللہ کی ہی تعریف کی جاتی ہے، تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، تیرا تسلط ہے، تو نے ہمارے دلوں کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ نافرمان یعنی ایک نافرمان شخص، حکم نہ ماننے والا انسان، حمد سرا کہتے ہیں حمد کہنے والے کو۔ ٹھیک ہے، تو آسان لفظوں میں مفہوم یہ بن گیا کہ اے اللہ تعالی، میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، میں ایک نافرمان یعنی تیرا حکم نہ ماننے والا بندہ بھی تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں ایک نافرمان آدمی ہوں، تیرا حکم بہت کم مانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تعریف تیری ہی کرتا ہوں۔ ابھی دوسرے شعر پہ آئیے۔ دوسرا شعر ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ ٹھیک ہے، گو کا مطلب ہے اگرچہ، مقدم کہتے ہیں پہلا،
کون سا پہلا؟ سب سے پہلا، ٹھیک ہے. حق تیرا ادا کرنا بندے سے مطلب انسان سے ہو، مگر ہوگا حق کیسے. کیسے کا مطلب یہاں پر ہے کیوں کر، یعنی کس طرح سے. تو شعر کا جو اگر مفہوم بنائے آسان لفظوں میں وہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق، اپنے مالک، اس کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا شعر دیکھیے. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا. محرم جاننے والا، آشنا، اور نامحرم نہ جاننے والا. اور کچھ کہہ نہ سکا جس پر، یہاں کا مطلب ہے یہاں، یعنی اس دنیا میں. بھید، بھید کہتے ہیں راز کو، جسے انگلش میں آپ سیکرٹ بولتے ہیں. کھلا تیرا. ابھی شعر کا مفہوم کیا بنے گا آسان الفاظ میں؟ وہ یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، یعنی تیری جو ذات کا روب ہے، جو جلال ہے، اس سے اس کی زبان ویسی گنگ ہو جاتی ہے تو گویا وہ بھی نہ جاننے والے کے ہی برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا شعر ہے. جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن کملی میں اپنی جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. ٹھیک ہے جی. جچتا نہیں یعنی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہاں کا مطلب پھر وہی یہاں خلعت سلطانی یعنی بادشاہ کی طرف سے جو لباس انعام کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، خلعت لباس کو کہتے ہیں، سلطانی مطلب شاہی لباس جو پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے خاص لوگوں کو عطا کرتے تھے. کملی، کملی کہتے ہیں چادر کو. مگن مشغول ہونا، مست ہونا. ٹھیک ہے، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو، مانگنے والے کو. اب اس کا کیا مفہوم بنے گا آسان سا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں مگن کر لیتا ہے، اسے دنیا کے کسی انسان سے، دنیا کے کسی مال و دولت سے کوئی رغبت نہیں رہتی، کوئی محبت نہیں رہتی. اگلا شعر دیکھیے. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. تو ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی. ہر شے مطلب ہر چیز، ہر چیز سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے بچی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز یعنی جو آپ کے تصور میں، آپ کے خیال میں آ سکتی ہے، ہر چیز محیط ہے، یعنی تو چھایا ہوا ہے، تو نے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور رنج و مصیبت میں، رنج ویسے دکھ کو کہتے ہیں اور مصیبت پریشانی کو کہتے ہیں، تو دونوں کے لیے آپ پریشانی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. گلا تیرا یعنی جو تیری شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہر طرف چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہر طرف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جو دکھ اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگلا شعر جو ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق میں جہاں، یہ دنیا
پوری کی پوری مہک کہتے ہیں خوشبو کو، ٹھیک ہے. گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. صبا یہ صبح کی ہوا ہوتی ہے، لیکن اس ہوا کی خوبی یہ ہے کہ یہ خوشبودار ہوتی ہے. یہ پھولوں سے ٹکرا کے جب آتی ہے تو اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے. ویسے صبح کی ہوا کو نسیم بھی کہا جاتا ہے، باد نسیم. اب اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا؟ آسان الفاظ میں یہی ہے کہ آسمانوں اور اس دنیا میں، یعنی پوری زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالی کے پیغام کی خوشبو ضرور پھیلے گی. یعنی اللہ کا پیغام جو توحید کا پیغام ہے وہ پوری کائنات میں پھیل کر رہے گا، پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر جاتی ہے. اگلا شعر دیکھیے جو کہ اس نظم کا آخری شعر ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. بول مطلب کہی ہوئی بات، مراد شعر، ٹھیک ہے نا. یہاں پر بول سے مراد ہے شعر. دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے یعنی دل پر اثر رکھتا ہے. رنگ بیان مطلب بات کرنے کا انداز. جدا کا مطلب ہے الگ. اب شاعر یہاں پہ کچھ اپنی تعریف کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے حالی تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے، یعنی دل پر اثر کرتی ہوئے جاتی ہے. یعنی یہ تو اللہ کی جو تعریف کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، تو تیری یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اے حالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ نظم کا جو مفہوم ہے یہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو پورے مفہوم کی سمجھ آئے گی اور پھر آپ کے لیے تشریح کرنا بہت آسان ہو جائے گا.